اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آیات سورۃ البقرہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ہاں جی، فَإِذَا قَضَيْتُم، مناسککم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم۔ ہاں جی، اب بات چل رہی ہے حج کی آگے۔ اذا آ گیا ہے، اب اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور جب بعض دفعہ یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیں آگے رزلٹ بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ اذا جب، قضیتم، یہ ہے جی قضا یقضی، باب ضاد سے قضا یقضی، کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ ہاں جی، پورا کرنا۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ مکمل کرنا، پورا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، مکمل کرنا یا پورا کرنا۔ اس کے اور کوئی اگر میننگ ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں جی، یہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا، 2 میننگ ہے۔ فیصلہ کرنا، قاضی ہوتا ہے نا، فیصلہ کرنا، یا پھر کسی چیز کا پورا کرنا۔ چلیں جی، اچھا آپ کسی عربی سے پوچھیں نا حل صلیت، تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ نعم قضیتو۔ قضیتو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز قضا کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کا امر جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، اسے مکمل کر دیا ہے۔ قضیتو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام کر دیا ہے، تو یہ شرعی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، فعل ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، انتم قضیتم، قضیتم تم سب نے مکمل کر لیا، انتم اس کا فاعل۔ اذا قضیتم، جب تم مکمل کر لو، کیا مکمل کر لو؟ منسکن، منسکن یہ عبادت کی میننگ میں آتا ہے۔ کوئی بھی ہم عبادت کا کام کرتے ہیں اس کو منسکن کہتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ حج، جہاں پہ جمع ہو جائے نا ایک ہی عمل میں ڈیفرنٹ کام۔ اب حج کے موقع پر کیا ہے، ڈیفرنٹ احکامات ہیں نا، ڈیفرنٹ کام کرنے ہیں آپ نے ایک ہی اس میں، اور مختلف دنوں میں کرنے ہیں وہ، تو منسکن کی جمع مناسکن۔ اس سے ناسکن عابدن سیم ہوتا ہے، ناسکن بھی عبادت گزار اور عابدن بھی عبادت گزار، لیکن ناسکن یہ خاص وہ عمل کرنے والا۔ سو مناسکن کیا ہے؟ وہ اعمال، عبادت والے اعمال۔ سو مرکب اضافی مفعول ہے قضیتم کا حالت نصب میں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج والے اعمال کیا ہے انہیں مکمل کر لو، پورا کر لو۔ تو پھر اب اس کا جواب آ رہا ہے شرط کا، کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، امر دیا جا رہا ہے، کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، اب اس کو بار بار ہم اذکروا، تم سب، انتم فاعل، تم سب کیا کرو؟ ذکر کرو۔ حکم دیا کس کا ذکر کرو؟ حالت نصب اللہ کا، تم سب اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا اب ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب وہ آ رہا ہے کا ذکرکم آباءکم۔ اچھا جی، اس کو یوں چھپائیں آپ، فاذکروا اللہ آباءکم، یعنی اللہ کا ذکر کرو اور آبا کا ذکر کرو، ایسا نہیں ہے ترجمہ۔ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، ذکرکم یہ اس فعل کا نام ہے، ذکرن یاد کرنا، ذکرکم، دیکھو ذکرکم کا مطلب دیکھیں کیا ہے؟ تم سب کا ذکر، کا ذکرکم تمہارے ذکر کی طرح، تمہارے ذکر کی طرح۔ کیسا ذکر؟ اب یہ اس کا جو بدل ہے وہ بن کے آ رہا ہے کہ اس ذکر کی وضاحت کی جاتی ہے۔ کیسا ذکر؟ آباءکم، مرکب اضافی حالت نصب میں ہے، بدل بن کے آ رہا ہے آباءکم، تمہارے آباء و اجداد کا، یعنی اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے۔ اچھا جی، کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے آگے مزید؟ او اشد ذکرہ، یہ بھی حال ہے، یہ بھی اس کا حال بتایا گیا کہ اب وہ ذکر کرنا ہے تو کس حال میں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے،
جس میں کمپیریزن ہوتا ہے، اس کا عربی ٹرمنالوجی تھی مجھے سے نکل گئی. ہاں جی تفضیل، جزاکم اللہ خیرہ، تفضیل. تو یہ تفضیل ہے. افعلوا اشد، افعلوا اشد یہ نسب ہے چونکہ حال ہے، بتایا جا رہا ہے. اشد بہت زیادہ ذکرہ، او اشد ذکرہ، یا پھر کیا ہے وہ جو آبا کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر. ہوتا کیا تھا کہ قریش جو تھے یا جو مشرکین تھے وہ جب مزدلفہ آتے تھے تو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہ بنا کے بعد جو کہ بھی اللہ کی تسبیح کرو، یاد کرو، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی بات کر رہے ہیں کہ اب تم نے یہاں وہ قصے کہانیاں نہیں چھیڑنی یہاں تم کیا ہے میرا ذکر کرو اسی درجہ سے تم اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے، یا پھر اس سے بھی زیادہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ. تو اب دیکھیں اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا کس قدر ذکر کرتے تھے. چھوٹا موٹا ذکر نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ یوں کمپیریٹو پہ لے کر آ رہے ہیں نا کہ میرا ذکر کیسا کرو جیسا تم اپنے آباء کا کرتے تھے، اب آپ شدت کا اندازہ لگا لیں کہ لگتا ہے 24 گھنٹے وہ یہی کام کرتے تھے کہ کس سے کہانیاں چھیڑ کے بیٹھے رہنا. آگے کیا ہے جی؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. صحیح ہے جی. فَمِنَ النَّاسِ، من الناس، من حرف جر، من الناس لوگوں میں سے، من ان لوگوں میں سے، من کا مطلب ہے کون، لیکن یہاں صلہ مسئول بن رہا ہے. من جو، یقولو قالا یقولو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. فمن الناس من یقولو کیا ترجمہ بنا؟ اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا. اچھا یہ رب نصب کیوں ہے؟ ہاں جی ندا ہے، پیچھے وہ یا ربنا یا محذوف ہے. ربنا مرکب اضافی، اے ہمارے رب، آتینا حمزہ تا یا مادہ، عطا یاتی، لیکن باب فعال آتا یؤتی، یؤتی سے آ گیا تؤتی، تم دیتے ہو یا تم دو گے. تؤتی اس کا امر بنانا ہے، پہلے ساکن ہے، اس کا کیا ہوتا ہے آخر کو ساکن کرنا ہوتا ہے. اس صورت میں وہ یا صاحب چلے جائیں گے تو تا زیر تے بچ گئی. اس کا ہم نے تا گرانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حمزہ بچا ہوا ہے، حمزہ کے نیچے واو ہم نے کیوں لگایا تھا کہ پیچھے پیش تھا، اس کی ضرورت نہیں رہی، حمزہ تے نہیں پڑھا جا رہا. ہم آ تا کا جو حمزہ ہے نا افعال والا وہ لے آئیں گے. دو حمزے اکٹھے ہو گئے تو دونوں کا طریقہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے آتی. اب یہ امر بن گیا آتی، آپ دیں، آپ عطا کریں. آتی کس کو دینا ہے جی؟ منصوب نحنو کا مفعول. آتینا ہمیں دے، کیا دے، کہاں دے؟ فی الدنیا، فی حرف جر دنیا میں، ہمیں دنیا میں دے. اب یہاں تک ان کی دعا تھی، یہاں تک ان کی دعا تھی، لیکن آگے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے. ما، اب دیکھیں ما ہوتا ہے نفی والا، جو والا، کیا والا. اب یہ فیصلہ کریں کون سا ہے. لام حرف جر ہو، یہ ہو کون ہے؟ وہی من. فی الآخرتی آخرت میں، لہو فی الآخرتی اس کے لیے آخرت میں. من حرف جر خلاقن، خلاقن ہوتا ہے خیر کا حصہ یعنی بھلائی کا حصہ، خلاقن ہوتا ہے بھلائی کا حصہ. من کے بعد نکرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کا کوئی بھی حصہ، یعنی کسی بھی قسم کی خیر، کسی بھی قسم کی بھلائی. اب آپ بتائیں یہ ماں کون سا ہے؟ اس کے لیے آخرت میں بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جنہوں نے دنیا مانگ لی کہ بھئی ہمیں دنیا میں فی دنیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے آخرت میں یہ بڑا وزن والا ہے. من خلاقن، بھلائی کا جو کوئی ذرے سے ذرہ بھی ہو سکتا ہے نا وہ بھی نہیں ہے ان کے لیے.
اب آپ اندازہ کر لیں اللہ نے کافروں کو کیا کچھ نہیں دیا دنیا میں، طاقت، شہرت، عزت جو ان کے لیے سمجھتے ہیں وہ، پیسہ، پاور، ٹیکنالوجی، یہ امن اور بہت کچھ دیا ہوا ہے نا، لیکن ان کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی بس دنیا ہے ان کے لیے، دنیا میں آئے اور چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ وَمِنْهُمْ، کیا جی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ، یہ ہوم کدھر جا رہا ہے جی آپ واپس؟ وہی الناس۔ وَمِنْهُمْ، اور ان لوگوں میں سے، مَن یقول، سیم وہی بات ہے، جو کہتا ہے ربنا آتینا، وہی بات سیم، پھر دنیا تک بھی سیم، حسنتاً، اب یہ مفعول ہے اس آتینا کا دوسرا مفعول کہ ہمیں کیا دے، حسنتاً۔ اب دیکھیں حسنتاً بھی نکرہ ہے، حسنتاً بھی نکرہ ہے، یعنی کوئی خاص نہیں، کیا کوئی بھی بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً، آخرت میں بھی بھلائی دے اور دنیا میں بھی بھلائی دے۔ آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، واو قاف یا مادہ، وقا یقی، وقا یقی وقایتاً، بچانا، ٹو سیو۔ اب یہاں سے یہ بن رہا ہے تقی، کیا بن رہا ہے جی؟ تقی، تم مجھے بچاؤ، تقی۔ اس کو امر بنانا ہے، کیا بنے گا جی؟ یا ساکن ہے آلریڈی، وہ ڈراپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ کاف بچ گیا، تا کو بھی ڈراپ کرنا ہوگا امر کے لیے آپ کو، کیا بچ گیا جی پیچھے؟ قی۔ اس قی کا مطلب دنیا کا یہ سب سے مختصر ترین امر ہے، قی۔ اور اردو ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں تو ہے قی، اردو میں کیا ہوگا؟ تم بچاؤ، تم بچاؤ۔ تو دیکھیں دو ورڈز ہو گئے، اور انگلش میں کیا ہوگا؟ یو سیو، نہیں می تو آگے ہے نہیں، تو اب ہمیں بچاؤ، نحنو کا نصب، قنا، تم ہمیں، آپ ہمیں بچائیں، اے اللہ ہمیں بچا، وقنا، اور ہمیں بچا، کہاں سے بچا؟ اب یہ اس کا دوسرا مفعول، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ آگے جی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اچھا اولئک وہ سب، اولئک لہم ان سب کے لیے، نصیب، نصیب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، نصیب کا اوور آل ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں نصیب تک، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ ہے حصہ، اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ نصیب، حصہ، حصہ۔ اولئک لہم نصیب، ان کے لیے ان کا نصیب ہے، اولئک لہم نصیب، ان کے لیے ان کا حصہ ہے، کہاں سے؟ یہ تھا بیسیکلی مما کا مطلب اس جو میں سے، ما موصول، جو میں سے، کیا؟ کاف سین با مادہ، کسب یکسبو، کمانا، کسبو فعل ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے کمایا، تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ آگے کیا ہے جی؟ واللہ اور اللہ، سریع،
سریعن، سریعن کیا کہتے ہیں جی؟ فعیل کے وزن پہ ہے، بہت جلدی کرنے والا، سریع الحسابی. کیا ترجمہ بنا جی؟ اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو واقعی وہ بہت جلد ہے، اللہ کے لیے تو بہت جلد ہے. ہمیں لگتا ہے شاید انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہم یرونہ بعیدا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت دور ہے، ونراہ قریبا، ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں. اس کی تفسیر جی، تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 200، 201 اور 202 انشاءاللہ. مناسک کی حج کو پورا کرنے کے بعد کثرت ذکر اور دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مناسک کی حج کو پورا کرنے اور ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ کا ذکرکم آباءکم، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے. کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرا باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا تھا اور اس طرح سے دیت ادا کیا کرتا تھا. الغرض اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذکر کے سوا ان کا اور کوئی کام نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ چنانچہ آپ مینا میں اللہ کو اس طرح یاد کریں جس طرح اپنے چنانچہ تم سب مینا میں اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. الغرض اس سے مقصود ہے ذکر الہی کی کثرت کی ترغیب دینا، اسی وجہ سے وہ اشد ذکر کی تمییز بنا کر منسوب پڑا گیا ہے. اس کے بعد ہے او، یہاں پر خبر میں مماثلت کی تحقیق کے لیے ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فہی کل الحجارۃ او اشد قسوہ، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. یعنی یہاں پہ او یا نہیں، یا کے لیے نہیں بلکہ کے لفظ میں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ. اس سے آگے جی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ کثرت سے ان کا ذکر کرنے کے بعد اس سے دعا کی جائے، کیونکہ اس طرح دعا کی قبولیت کی امید ہے. یہی ہمیں علماء نے بھی سکھایا ہے، ہمیں سنت بھی یہ سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے جب ہم دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر ہم دعا مانگیں اور پھر اینڈ پہ پھر درود و سلام بھیجیں. تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ دعا کی قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جی نیز اس مقام پر اس شخص کی مذمت بھی کی گئی جو محض اپنی دنیا کی خاطر دعا تو کرتا ہے مگر آخرت سے غافل ہے. یعنی بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے لیے مانگنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ یا اللہ معاف کر دے، وہ اپنے دنیا کے مسائل ہی لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اپنے مسائل سناتے ہیں. حالانکہ جو سب سے بڑی کی ہمیں ضرورت ہے جس بات کی، وہ مغفرت ہے. وہ ہمیں مغفرت مل جائے، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اگلی بات میں سکھا دیا کہ تم مغفرت تو مانگو ہی مانگو، ساتھ دنیا بھی مانگو، لیکن مغفرت ضرور مانگو. اس کے بعد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عنایت کر دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. خلاق کے معنی نصیب اور حصے کے ہیں. اس مذمت کے ضمن میں اس شخص کے ساتھ مشابہ سے نفرت دلانا بھی مقصود ہے جس کا یہ حال ہو. تو یہ آیت وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی اگر ہم میں سے ایسا ہے تو وہ یہ جان لے کہ پھر اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں ایک طرح سے مذمت کی گئی اور ہمیں احساس دلایا گیا کہ تم جہاں دنیا مانگتے ہو وہاں آخرت بھی مانگو. سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کچھ اعراب موقف میدان عرفات یا حج کے مشاعر میں آتے اور یہ کہا کرتے تھے اے اللہ اس سال کو بارش، خوشحالی اور اچھی اولاد کے حصول کا سال بنا دے. آخرت کی بہتری سے متعلق وہ کوئی دعا نہیں کیا کرتے تھے. اچھا ایمان سے دیکھیں آپ، ہمارے جتنے سیاستدان ہیں جب وہ دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کے، کسی کو آپ نے آخرت کا تذکرہ کرتے سنا ہے کہ یا اللہ یہ ہماری قوم ڈوب رہی ہے، یہ ڈوب تو رہی ہے، آخرت کا بھی کچھ ہمارا معاملہ فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمیں بخش دے، یا آخرت کے معاملے میں کچھ نہیں مانگے. بس وہ یہی ہے یا اللہ معیشت ٹھیک ہو جائے، ہمارے دنیا کے کاروبار ٹھیک ہو جائیں، امن قائم ہو جائے، بس یہی چیز مانگنی ہے انہوں نے، اور ان کا آخرت کے مانگنے سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. آگے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر بھی تھے نا، صحابہ کرام، ائمہ، چاروں ہمارے پانچوں بلکہ 6 کے 6 7 خلفاء، 7 کیوں میں نے گنے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ 7 میں نے اس لیے گنے.
تو علماء فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو 6 مہینے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں، لیکن لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی کیا کریں کہ وہ بھی انہی میں شامل ہیں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ اتنا عرصہ تک خلافت قائم رہے گی خلفاء راشدین کی، تو اس میں ان کا وہ 6 مہینے شامل ہیں۔ یہ آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی لیکن عام بیان نہیں کی جاتی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ وہاں پہ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ ان کے اگر خطبے پڑھ لیں جب وہ امت سے بات کیا کرتے تھے، کیا بات ہوتی تھی ان کی، کتنی معیشت کی فکر دلائی انہوں نے، میرے سامنے موجود ہیں۔ بتائیں ایک بھی خطبے میں کبھی کہا دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم فلاں کر لو، تم پی ایچ ڈی کر لو، یہ ادارہ کھول لو، وہ ادارہ کھول لو؟ وہ ایک ہی بات ہوتی تھی ان کی، اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر دلوائی جاتی تھی، قرآن سے تعلق جوڑا، یہی تو کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ ہمیں دنیا دکھائی جاتی ہے کہ تم یہ ادارے کھول لو، فلاں ادارے کھول لو تو تم دنیا میں ترقی کر جاؤ گے۔ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہماری حال برے سے برا ہوگا، اور اگر ہم نہیں سیدھے ہوتے، ہم وہ راستہ نہیں اپناتے جو صحابہ نے پکڑ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی اصل راستہ ہے۔ بتائیں کون سا لیڈر ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے؟ مدینہ کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، دیکھیں ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے کبھی دین کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی مدینہ کا نام استعمال نہ کیا جائے نا سر۔ دیکھیں نا، مذہب کارڈ تو پھر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کہ مدینہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، وہی نا فراڈ کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں وہی نا فراڈ کر رہے ہیں نا، کہ آپ دکھا دائیں مار رہے ہیں اور مار بائیں سے رہے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی جب ایز اے لیڈر بھی تربیت کی تو سب سے بڑا اخلاق سکھایا کہ کوئی مسلمان ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ زبان ہاتھ سے کیا ہے؟ محفوظ رہے۔ آج بتائیں یہ سیاستدانوں کے جو پیروکار ہیں، کسی بھی جماعت کے ہیں، ان کی زبانوں سے کوئی محفوظ ہے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ آپ نہ میں۔ ابھی 5 منٹ بات کر لیں، سب کچھ یعنی منہ پہ ہی وہ زبان سے پورا کر دیں گے کام۔ تو پھر جب ہم زبانوں سے محفوظ نہیں تو ہم کس چیز کی کہتے ہیں جی ہم؟ پھر اس کا مطلب لیڈر نے اخلاقی تربیت نہیں کی، پھر وہ لیڈر نہیں ہے، وہ پھر کسی اور راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرما۔ بس ایک پیج اس کا رہ گیا، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف فرمائی جو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں وہ دعا ہے نا، رسول اللہ کو کون سی دعا سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ کو سب سے محبوب دعا ہے۔ اس کے بعد ہے اس دعا میں دنیا کی ہر خیر و بھلائی کو جمع کر دیا اور ہر خرابی اور برائی کو دور کر دیا، کیونکہ پھر دنیا حسنتاً کے جامع الفاظ ہر دنیاوی مطلوب و مقصود، مثلا صحت، عافیت، وسیع کشادہ رہائش، خوبصورت بیوی، وسیع رزق، علم نافع، عمل صالح، عمدہ سواری اور اچھی تعریف وغیرہ سب شامل ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اب دیکھیں پھر دنیا حسنتاً، اب جب ہم دنیا میں ہر بھلائی طلب کر رہے ہیں تو اس کے اندر سب کچھ شامل ہو گیا، بیماریوں سے بچنا بھی اور بھی دنیاوی مسائل سے بچنا۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے اس معاملے میں۔ جہاں تک آخرت کی بہتری اور بھلائی کا تعلق ہے تو اس کے سب سے اعلیٰ اور صورت تو جنت میں داخل ہونا ہے، اور اس سے متعلق دیگر امور مثلا میدان حشر میں بھاری خوف سے نجات، حساب میں آسانی، اور اسی طرح کے آخرت کے دیگر اچھے امور۔ اور جہاں تک جہنم سے نجات کا تعلق ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اس کے اسباب مہیا کیے جائیں، اور وہ اس طرح کے نہ صرف محرمات اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے بلکہ شبہات کو بھی ترک کر دیا جائے۔ قاسم بن عبد الرحمن، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کہا ہے کہ جسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا تو اسے دنیا و آخرت کی بہتری اور بھلائی مل گئی اور وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم، 3 چیزیں اس کو مل گئیں تو کیا ہے؟ وہ دنیا کی جو ہے وہ مسائل سے بچا لیا جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی وہ بچا لیا جائے گا، دنیا و آخرت کی بہتری اور بھلائی اسے مل گئی۔ آگے فرماتے ہیں جی اس دعا کی جامعیت کی وجہ سے سنت میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا
کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں یہ ذکر کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس کی طاقت و استطاعت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کر لی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی یعنی اپنے اعمال کی سزا مت مانگیں کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں جب اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو وہ کتنی سخت ہوگی، وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ بس جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زمین سے آسمان تک لگا دو طے بطے گناہوں کے پہاڑ، بس مجھ سے اتنا کہو یا اللہ غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دے تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ وہ ہے نا، مجھے وہ سب سے پیاری آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے معاف کر دوں گا، رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے نا کہ خود ہی سزا مانگ لینا۔ بہرحال تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی یعنی کوئی ایسی تکلیف ہو تو یہ دعا اس میں بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا میں نے کچھ لوگوں کا کام اس اجرت پر کیا ہے کہ وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے جائیں، پھر اجرت میں سے کچھ کم کر دیا تاکہ وہ مجھے حج کرنے دے، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ نیک اجرت تیار ہے اور جلد حساب لینے والے اور جلد اجر دینے والا، اللہ جلد اجر دینے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ انہوں نے ترجمہ یہ کہ واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی جلد جزا دینے والا ہے، کیونکہ پیچھے ہے نا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا اسی میں سے ان کا حصہ ہے، ان کا نصیب ہے۔ تو آگے پازیٹیولی کہا گیا واللہ سریع الحساب کہ وہ جو نیک کام کر رہے ہیں نا اللہ ان کی جزا ان کو جلد دینے والا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں یہ بات ہمیں تفصیل سے سمجھ آتی ہے۔ اب ایک آدمی صرف عربی جانتا ہے تو وہ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ حساب لینے والا پتہ لگ جائے گا تمہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی پازیٹیو میننگ میں ہے کہ تمہیں جزا دینے والا ہے جلد۔ اس کے بعد امام حاکم نے فرمایا کہ حدیث صحیح اور شیخان صحیح ہے، یعنی اس روایت کے بارے میں کہ روایت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے اور ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور دنیا اور آخرت کی برائیوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ صرف تیرا ہی آسرا ہے تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ وہ ایک خاتون یو کے سے آئیں، انہوں نے جناب میسج پہ میسج کی بھرمار کر دی کہ جی آپ جب قرات کرتے ہیں نا آپ